السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کہ خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، کوئی سوال ہے تو کامنٹ کریں۔ ہم تفسیر قرآن عام اردو ہندی بول چال جو روزمرہ کی ہماری گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہی لہجے کے انداز میں ہم سمجھاتے ہیں اور خود بھی سمجھتے ہیں قرآن مجید کو، تاکہ آسانی سے اللہ کا کلام سب کو سمجھ آ سکے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارے تعاون کریں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ یونس کی آیت نمبر 78 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 79 سے اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون اوتونی بکل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور فرعون کہنے لگا کہ ہر ماہر ساحر کو میرے پاس حاضر کرو۔ پھر جب سب ساحر آ گئے تو انہیں موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ یونس کے اندر مختلف آیتوں کی تذکرہ کیا تھا۔ اب اسی میں جیسے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر قوم کیسے غرق ہوئی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا قصہ بیان کیا ہے، اسی کی جو ہے تسلسل ہم آگے پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کا جو مین مقصد یہی ہے کہ ظلم جبر یہ ہمیشگی کے لیے نہیں ہوتا۔ کئی سالوں سے بہرحال بنی اسرائیل جو ہے غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کتنی پیاری، کتنی نرالی ہے۔ فرعون کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے گھر ہی میں موسیٰ کی پرورش کی۔ یہ اتنی بڑی شان والا میرا رب ہے۔ آج اگرچہ کوئی حکومت کے، آج اگرچہ کوئی اقتدار کی گھمنڈ میں کسی قوم کو یرغمال بنا کر ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے کہیں پر بھی دنیا میں، تو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی شان والا ہے کہ انہی کے گھروں میں سے انہی کے اقتدار کو ملیا میٹ کرنے والے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا، انہی کے گھروں میں سے۔ جو آج مختلف قوموں پر ظلم کیا جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے ہمارے اس بر صغیر، ہمارے ہند و پاک کے اندر نچلی جاتی کے لوگوں کو اوپر جاتی والوں، جاتی سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، چاہے نچلی جاتی کا ہو، چاہے بڑی جاتی کا ہو، یا کوئی درمیانی جاتی کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک ہی سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ تو اللہ کے نزدیک تقویٰ یہ اوپر اور نیچے ہے، اس کی کیٹیگریز ہے، مگر انسان کی ذات کی کیٹیگریز نہیں ہے۔ کبھی انسانوں میں 3 ہاتھ والا پیدا ہوا ہے؟ عموماً 2 سروں والا پیدا ہوا ہے؟ 4 ٹانگوں والا انسان پیدا ہوا؟ نہیں۔ کیوں؟ سب کو 2 ہاتھ ہے، 2 آنکھ ہے، 1 منہ ہے، 2 پیر ہے، پیٹ ہے، پیٹھ ہے، سر ہے، سب۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا، اسی کی نسل سے سب لوگ بنے، اس میں نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے۔ اور ہمارا سمویدھان، ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہی ہم کو درس دیتا ہے، یہی سکھاتا ہے کہ تمام انسان جو اس ملک میں رہتے بستے ہیں، جو یہاں کے سٹیزن ہیں، سمویدھان کے نزدیک سب برابر ہیں، کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں۔ ہاں، پچھلے لوگ کیونکہ ہزاروں سال سے دبائے گئے، ان کے لیے خصوصی مراعات رکھی گئی ہے، اور رکھنا بھی چاہیے،
کیوں؟ کیونکہ اگرچہ وہ لوگ دبتے ہی رہیں گے تو انسان ترقی کب کرے گا؟ تو بہرحال میں یہ اپنی تمہید یہ فرعون اور اس کے اقتدار کے تعلق سے اور ہمارے یہاں جو حالات چل رہے ہیں اس کے تعلق سے کچھ بات رکھنی تھی. تو بہرحال اللہ کے نزدیک انسان برابر ہے سب. کوئی انسان ذات کے اعتبار سے چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا. ہاں کسی کی ڈگری بڑی ہوتی ہے, کسی کی ڈگری چھوٹی ہوتی ہے. تعلیم کے اعتبار سے اور سخاوت کے اعتبار سے, اللہ سے ڈرنے والے کے اعتبار سے, پرماتما سے بھے رکھ کر کے انسان کو انصاف کے ساتھ چلانا چاہیے. یہی درس دیتا ہے سموِدھان بھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو بار بار نچلی دبی کچھی جاتی جو بنی اسرائیل تھی, جس کو سینکڑوں سالوں سے دبایا گیا تھا, ان کو غلامی کی زندگی, اور ان کے پاس ایسا تھا کہ لڑکوں کو تو ذبح کیا جاتا تھا, لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا. کبھی پیٹ میں جب بچہ, مرد بچہ اگرچہ پیدا ہوگا تو لے کر پہلے ختم کر دیں گے, بچی رکھیں گے تو اسے باقی رکھیں گے. یہ کام ہوا کرتا تھا فرعون کی حکومت میں. آج بھی بہت سارے دنیا میں ڈکٹیٹرز ہیں, فرعون ہیں, جو طرح طرح کے جو ہے قوانین, جیسے فرعون نے لگایا تھا کہ لڑکیاں پیدا ہوں گی تو اس کو زندہ رکھا جائے گا, لڑکے اگرچہ پیدا ہوں گے تو ان کو مار ڈالا جائے گا. یہ سسٹم تھا, یہ قانون تھا, یہ اس کا لا بنایا تھا اس نے. کس کے؟ فرعون کے حواری اور فرعون والوں کے لیے نہیں, صرف بنی اسرائیل کے گھر میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں پیدا تو کیا, مگر پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے محل میں کی. یہ رب ہے, یہ قدرتوں والا رب ہے, یہ بتا رہا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جوانی تک پہنچایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت دی. وہ نبوت دے کر کے فرعون کے پاس جب بھیجا تو فرعون جو ہے ان کا انکاری کرنے لگا. بہرحال اس کے بعد مختلف آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف باتیں رکھی ہیں. وہی بات کا ہم تذکرہ تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ فرعون کے محل میں جب پہنچے حضرت موسیٰ اور ہارون نبوت اپنی لے کر کے, اس کے بعد فرعون کو کہا کہ یہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے, چھوڑ دے ان کو, کب تک ظلم کرے گا, اللہ سے ڈر. تو اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی, سب سے بڑا پالنہار میں ہی ہوں. اس کے بعد عصا پھینکا گیا تھا. پچھلے درس اور کافی درسوں میں وہ بات کہی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا, ید بیضا نکالا, چمکتا ہوا ہاتھ ہو گیا, اور وہ اژدہا بن گیا. پھر ہاتھ لگایا تو پھر چھڑی بن گئی. اس کے بعد فرعون نے جادوگروں کو انوائٹ کیا. تو بہت بڑا ساحر جادوگر بن کے آیا ہے, لہذا ایک طے ہوا عید کا دن. اس کے بعد یہ واقعہ کنٹینیو وہاں ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہ فرعون کے دربار میں پہنچے تو اس کے بعد جب جادوگر بھی پہنچے تو جادوگروں سے کہا گیا کہ تم پھینکتے ہو اپنے شعبدے, پھینکو, تم کیا جادو لائے ہو, تم میری بات کو جادو کہتے ہیں. تو سب جو ہے وہ پھینکنے لگے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں جو ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به سحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ سحر ہے, اللہ ابھی اسے مٹا ڈالے گا, اللہ فسادیوں کے کام کو سوارا نہیں کرتا. جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو وہ بل کھاتی اور سانپ کی طرح معلوم ہوتی تھیں. درباری لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سب تو سحر ہے, اور جو کچھ میں پیش کرنے والا ہوں وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ معجزہ ہے جو تمہاری شعبدے بازیوں کا خاتمہ کر دے گا. جب بھی اتمام حجت کے لیے حق و باطل کا معرکہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ حق ہی کو غالب کرتے ہیں. جب انہوں نے رسیاں پھینکی, جادوگروں نے جو فرعون کی طرف سے آئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام سے ڈیبیٹ کرنے, ان سے جو ہے دو ہاتھ کرنے, تو انہوں نے رسیاں پھینکی. رسیاں جو ہے وہ ایسا محسوس ہونے لگا محفل کو کہ جیسے وہ سانپ کی طرح بل کھانے لگیں, اور حقیقت میں تو وہ جادو تھا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وہ سانپ کی بات پھینکنے لگے. وہ چھڑی انہوں نے ڈالی تو وہ سارے شعبدے اور وہ سارا جادو جو ہے وہ سانپ نے, جو وزدہ نے نگل لیا. آگے اللہ فرماتا ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دکھائے گا اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو.
چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں، اور فرعون زمین میں بڑا متکبر بنا ہوا تھا اور حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ یہاں پر ذریت کا معنی اولاد ہے، یہاں سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا معنی نوجوان ہے۔ چنانچہ بنو اسرائیل کے چند نوجوانوں نے اپنے اسلام لانے کا اعلان کرنے کی جرات کی تو بڑے بوڑھے اسلام لانے کے باوجود فرعون کے خوف سے ایمان لانے کا اعلان ہی نہ کر سکے۔ کسی بھی انقلابی دعوت میں نوجوان نسل کے لوگ ہی گزشتہ بند توڑتے ہوئے شامل ہوتے ہیں۔ بڑے اور بوڑھے لوگ عام طور پر موجودہ نظام میں خود کو کسی نہ کسی انداز میں فٹ کر کے مطمئن ہو رہتے ہیں، پھر ان پہ اپنے مفادات کے لیے بھی ایک قول چڑھ جاتا ہے جس سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ خود مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں ان میں نوجوان طبقہ ہی آگے تھا، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود وغیرہ۔ اور اصحاب کہف بھی غالباً 7 نوجوان تھے۔ ظالم اور مشرک کی طاغوتی حکومت سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی۔ پھر فرمان الہی ہے، ہم آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ بتلاتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی۔ تو بہرحال یہاں پر مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے تو انقلاب میں کوئی رہنما جب بنتا ہے تو رہنما کی تائید اور تابعداری اور فرما برداری، اس کے اوپر ایمان لانا، اس کے اوپر یقین رکھنا، نبوت کو ماننا، یہ بوڑھے لوگ نہیں کرتے اکثر میں، بلکہ نوجوان طبقہ کرتا ہے۔ تو فرعون کے جو یہ ظلم و ستم کے خلاف اللہ کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے تھے، اس پر کوئی بڑے بوڑھے سنجیدہ لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ شروع میں کچھ چند نوجوان جو بنی اسرائیل کے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ بھائین اسی طرح جب مکے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، شرک اور بدعت اور خرافات جو انہوں نے دین ابراہیمی کے نام پر مکے والوں نے، مکے کے قریش لوگ، بڑے بڑے سردار لوگ یہ کرتے تھے، ان کی جو اعمال تھے، شرکی اعمال، اس کو اللہ کے رسول نے اجاگر کر کے ایک تنہا اللہ رب العزت کی دعوت دی، ان کی عبادت کی اللہ رب العزت کی، تو وہاں پر بھی چند نوجوان ہی ایمان لائے، بڑے بوڑھے پیچھے ہی رہ گئے۔ بلال، حبشے کے کالے بلال جو امیہ ابن خلف کے پاس غلامی کرتے تھے، وہ ان کے غلام تھے امیہ بن خلف، اور وہ ایمان لائے، غلام ایمان لائے۔ جعفر طیار نوجوان تھے، جعفر بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر طیار، زبیر ابن عوام، طلحہ اور سعد ابن ابی وقاص، اور چرواہے سمجھے جانے والے عبداللہ ابن مسعود۔ یہ لوگ شروع میں اسلام لائے تھے۔ اور میں یہی دعوت دیتا ہوں، ہر انقلاب بوڑھے ضعیف لوگوں سے انقلاب کبھی برپا نہیں ہوتا۔ انقلاب برپا ہوتا ہے تو نوجوانوں سے برپا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اپنی زندگی کو انقلابی زندگی بناؤ۔ یہ نشیلی زندگی، یہ چوری چکاری کی زندگی، یہ خون خرابے والی زندگی سے توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مستقبل، تمہارا سنہرا مستقبل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، نشے میں اپنی زندگی تباہ مت کرو، چوری چکاری کی، جیلوں کی زندگی سے توبہ کرو، خون خرابے والی زندگی سے توبہ کرو۔ کیا حاصل ہوگا؟ کیا دوبارہ پھر دنیا میں بھیجے جاؤ گے؟ دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ جسم کو خراب کر کے، نشوں سے، بری لتوں سے، غلط کاری سے اپنے جسم کو تباہ و برباد کرنے کے بعد کیا دوبارہ تمہیں اللہ موقع دے گا؟ نہیں دے گا۔ ایک ہی زندگی ملے گی، اور یہ پیاری زندگی، مختصر سی زندگی، اس مختصر سی زندگی میں نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ تم انقلابی ہو، تمہیں دنیا میں بدلاؤ لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تم اپنے والدین کے فرما بردار بنو، چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں پر احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو۔ یہ نشیلی زندگی سے توبہ کرو میرے بھائی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ کچھ لمحے کے لیے نشہ آئے گا، چلا جائے گا۔ کیا ایسے ہی اپنی زندگی تباہ کرو گے؟ کئی نوجوان چھوٹی چھوٹی عمروں میں دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کسی کو کچھ بیماری ہو رہی ہے، کسی کو کچھ بیماری ہو رہی ہے۔ اپنے آپ کو یہ ڈرگس کی لت میں، یہ گٹکوں کی لت میں، یہ اسموکنگ کی لت میں، یہ شراب کی لت میں، یہ آج کل میڈیسن کی نشے کی لت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو میرے بھائی، یہ جسم کے ہر انگ کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا قیامت کے روز۔ میں نے تجھے زبان دی تھی، میں نے تجھے دل دیا تھا، دماغ دیا تھا، آنکھیں دی تھی، ہاتھ دیا تھا، کہاں تو نے صرف کیا؟ تو تمہارا کیا جواب ہوگا میرے دوست؟
تو اپنی جو زندگی ہے اس کو غنیمت جانو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات قرآن مجید میں نوجوانوں کے تعلق سے ایسے ہی بیان نہیں کیا. اصحاب کہف پتہ ہے نوجوان تھے, وقت کے بادشاہ کے خلاف, اس کے ظلم و ستم کے خلاف نوجوانوں نے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو ہدایت دی. اور وہ لوگ نشیڑی نہیں تھے, وہ لوگ برے کام نہیں کرتے تھے, وہ ماں باپ کے فرما بردار تھے. تم بھی ماں باپ کے فرما بردار بنو. چھوٹی چھوٹی عمروں میں غلط کاموں میں پھنس جا رہے ہو میرے بھائی, یہ نہیں ہے. تم انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. تو قرآن مجید میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مخاطب کیا پتہ ہے؟ کنت خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم بہترین امت ہو. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے روز تک جتنی بھی امتیں دنیا میں آئیں, سب سے بہترین امت تم ہو محمد رسول اللہ کی. اور تم کس لیے بنائے گئے ہو پتہ ہے؟ تأمرون بالمعروف, لوگوں کو برائی سے روکو اور بھلائی کی طرف دعوت دو, اس لیے تم بہتر ہو. مگر تم اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے راستے پر چھوڑ کر کے غلط کاریوں میں, نشے والی زندگی, چوری چکاری والی زندگی, اور کیا کہتے ہیں غلط طریقوں سے پیسے کمانے والی زندگی, بس یہی ہے. 4 دن کی دنیا ہے میرے بھائی. اچھا نام لے کر کے اس رب العزت کے پاس حاضر ہو. تم سے کسی ایک انسان تو انسان, جانور پر بھی تم سے ظلم نہ ہو. ایسی زندگی لے کر اللہ رب العزت کے پاس جاؤ, ہمیشہ کے لیے اچھی زندگی پاؤ گے, لامحدود زندگی. میرے بھائی میرا یہی تم سے گزارش ہے, یہ نشے والی, یہ بری لتوں والی زندگی کو چھوڑ دو, اس سے کچھ ہونے والا نہیں. اپنے آپ کو ریوائیو کرو, اپنے آپ کو, اپنے جسم کو ریوائیو کرو. کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, سب چھوٹ جائے گا. نشہ کرنا چھوٹ جائے گا, غلط کاری چھوٹ جائے گی, چوری زناکاری بدکاری, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی, سب چیز چھوٹ جائے گی. کب ہونا نہیں ہو سکتا, لگ گئی لت ضروری ہے نہیں. یہ جسم کو وہ چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا. یہ جسم کو انسانیت کی فلاح پر, کنتم خیر امۃ, تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کے لیے نفع بخش امت ہو, تم لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہو, تم برائی سے روکنے والی ہو, بھلائی کی طرف دعوت دینے والی ہو. یہ زندگی تم نے پائی ہے میرے بھائی. بہرحال نوجوانوں سے یہ ایک دردمندانہ اپیل ہے کہ سب برے کاموں سے چھوڑو, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی میں ہی دنیا سے چلے جاؤ. دنیا گزر جائے گی. 40 50 60 70 سال کی دنیا بہت لمبی نہیں ہوتی. دیکھو ہم 40 ہماری ہو گئی پوری, ایسا لگتا ہے کہ کل پرسوں تھی. ہم ابھی نوجوان تھے, اب بڑھاپے میں چلے جا رہے ہیں, ادھڑ عمری میں آ گئے ہم. تو یہ عمر کٹ جائے گی, روز کا ایک دن ایسے ہی کم ہو جائے گا. اپنے اندر بدلاؤ لاؤ, ریولوشن لاؤ, اچھے انسان بن کے بتاؤ, وہی مرد ہے. برا انسان تو بننا بہت آسان ہے, اچھا بن کے بتانا یہی اصل, یہی انسانیت ہے. سمجھے؟ تو میں کہہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں خوما میں ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی جانب لوٹائی گئی ہے, کیونکہ وہی قریب ترین ہے. یہ امام طبری کی رائے ہے, تاہم ابن کثیر کی رائے میں یہ ضمیر فرعون کی جانب لوٹتی ہے, کیونکہ بنو اسرائیل تو پہلے ہی بے پناہ ظلم برداشت کر رہے تھے اور وہ نجات دہندہ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے. چنانچہ وہ سب کے سب ایمان لے آئے, واللہ عالم بالصواب. یعنی کہ مفسرین کی مختلف آراء ہے کہ آلریڈی وہ لوگ کافی وقت سے ظلم و ستم کا شکار تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے متکبر کی جو ہے حکومت کو برداشت نہیں کرتا. فرعون زمین میں بڑا متکبر بنا ہوا تھا اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ. اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پہ ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو ایمان لائے تھے تم واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو, ضرور نجات پاؤ گے. فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. وہ کہنے لگے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے, اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا. موسیٰ کے جواب میں جو نوجوان ایمان لائے تھے انہوں نے کہا بے شک ہم اللہ رب العزت کی ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تخت مشق مت بنا, یعنی ہم پر ابھی مزید ظلم ختم کر دے, مولا نجات دے دے ہم کو, ہم تخت مشق نہیں بن سکتے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن
तबव्वा लिक़ौमिकुमा बिमिस्रा बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलात व बश्शिरिल मुमिनीन। चुनाचे हमने मूसा और उसके भाई की तरफ वही की कि वो अपनी कौम के लिए मिस्र में कुछ घर मुंतखब करें और उन घरों को क़िबला बनाकर सलात कायम करें और अहले ईमान को खुशखबरी दे दो। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ हुआ है। इस दौर में फ़िरऔन के जुल्म की वजह से बनु इसराइल में सलात बाजमात ख़त्म हो चुकी थी। जब ईमान लाने वाले नौजवानों ने अल्लाह से इल्तिजा की कि हमें काफिरों से निजात दिला, तो अल्लाह ने मूसा और हारून को वही की कि मिस्र में कुछ घरों को सलात बाजमात के लिए मुंतखब कर लो और वहाँ जमात का अहतमाम शुरू कर दो। इसी तरबियत ही से तुम इस काबिल हो सकोगे कि बातिल से टक्कर ले सकोगे। अल्लाह तुम्हें इन जालिमों से निजात देगा। दूसरी राय यह है कि तुम अपने अपने घरों में सलात अदा कर लिया करो ताकि तुम्हें फ़िरऔन का ख़तरा ना रहे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून को कहा कि भाई कुछ घर मुंतखब कर लो, उसमें जो नमाज़ पढ़ना है, जो इबादत करना अल्लाह तबारक व तआला की इज्तिमाई, उसमें किया करो। एक मुफस्सिरीन का गिरोह इधर गया है, और यानी कि खुले में पब्लिकली नहीं करना, मत करो। ये जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुसूसी तौर पे घरों को मुंतखब करके इबादत करने के लिए कहा गया है। तो बाद मुफस्सिरीन ने मुंतखबा घर, बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि नहीं, आम तौर पे अपने अपने घरों में इबादत किया करो, ये रखा है। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका आतैत फ़िरऔन व मलाअहु ज़ीनतन व अम्वालन फ़िल हयातिद दुनिया रब्बना लियुज़िल्लू अन सबीलिका रब्बना इत्मिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला क़ुलूबिहिम फ़ला युमिनू हत्ता यरौल अज़ाबल अलीम। और मूसा ने दुआ की, हमारे रब, तूने इस दुनिया की ज़िंदगी में फ़िरऔन और उसके दरबारियों को ठाट बाट और अम्वाल दे रखे हैं ताकि वो लोगों को तेरी राह से गुमराह करते रहें। हमारे रब इनके अम्वाल को गारत कर दे और उनके दिलों को ऐसा सख्त बना दे कि जब तक वो अलमनाक अज़ाब ना देख लें ईमान ना लाएं। अब जो जुल्म व सितम ये लोग करते थे ना, फ़िरऔन और उसके हवारी, उसके हम पल्ला हुकूमत के कारिंदे मासूम अवाम पर, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह तबारक व तआला की कि ये ईमान के साथ ये लोग तख्तो ताराज हो जाए। अल्लाह क्यों? क्योंकि ये लोग ईमान लाने वालों पर जुल्म किया करते थे, उनको मारते थे, उनको तख्ते मश डालते थे, उनको भूखा रखते थे, उनको प्यासा रखते थे, उनको कई कई दिन तक खाने के लिए नहीं देता था, पानी नहीं मिलता था। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला से मूसा ने दुआ की, क्योंकि फ़िरऔन इस्लाम की दावत का रास्ता रोकने के लिए अपना इख्तदार, माल और दौलत सब कुछ इस्तेमाल कर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाकत की दुआ ही करते हैं जब उन्हें वही के ज़रिए या किसी और तरह ये यकीन आ जाए कि अब ये हिदायत कबूल ना करेंगे। यानी कि अब क्या कर सकते हैं? नबी जो है हाथ उठा के अल्लाह से दुआ ही कर सकता है कि अल्लाह, इसने अपने इख्तदार के लिए, इसने अपने इख्तदार का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके मासूम अवाम पर जुल्म करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसको बर्बाद कर दे, इसके माल के साथ इसको तबाह कर दे। यही दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन और उसके हवारियों के लिए की है, क्योंकि ये जब तक अजाब नहीं देखेंगे ये ईमान नहीं लाएंगे। आगे अल्लाह फरमाता, खाला खद उजीबत दअवतकुमा फस्तकीमा वला तत्तबिआनिस सबील अल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल हो चुकी, तुम साबित कदम रहो और उन लोगों की इत्तिबा ना करो जो इल्म नहीं रखते। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया कि ठीक है, हम जो करना है वो कर देंगे, तुम साबित कदम रहो अपने ईमानों पर, तुम अपनी जद्दोजहद में सब्र और इस्तिकामत इख्तियार करो और जाहिलों की जानिब कोई इल्तिफात ना करो। इसका दूसरा माना ये किया गया है कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, अब तुम इस पे क़ायम रहना और जाहिलों की तरह जल्दी ना मचाना। मूसा अलैहिस्सलाम की ये कबूल शुदा दुआ 40 साल बाद पूरी हुई और दुआ के मुताबिक जब फ़िरऔन डूबने लगा तो ईमान लाने का ऐलान कर दिया। दूसरा माने ज़्यादा करीब मालूम होता है। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। यानी कि 40 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आज़माया, इनकी आजमाइश करते रहे। उसके बाद इख्तदार ख़त्म हुआ। इख्तदार किसी जालिम का 1-2 दिन, 4 साल, 2 साल में ख़त्म नहीं होता, लंबा चलता है। और उसमें अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मूसा, तू और तेरे हवारी इस्तिकामत से दावत पेश कर, सब्र कर और दावत पेश कर। दावत पेश कर तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 40 साल तक दावत दी गई, फिर भी मूसा जो है, उसने, फ़िरऔन ने मूसा को और उनकी कौम को आज़ाद नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने
جب عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے نا تو چاروں طرف سے عذاب آتا ہے. بنی اسرائیل تو دریائے نیل پار کر گئے, راستہ دریا میں بنایا گیا, مگر اسی راستے پر جب فرعون آیا تو فرعون اپنی لاؤ و لشکر سمیت غرق ہو گیا. یہ ہے میرا رب. بنو اسرائیل کے لیے تو وہ زمین بن گئی, وہ دریائے نیل کی جو راستہ بن گیا وہ زمین سخت زمین بن گئی, آسانی سے چلے گئے, مگر وہی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے لیے عذاب بنایا اور وہیں پر اس کو غرق کیا. یہ ہے میرا رب. تو جبر کی, ظلم کی حکومت باقی نہیں رہتی, باقی تو ہمیشہ انصاف والی حکومت رہتی ہے جو ہر طبقے کے ساتھ انصاف کرے. آگے اللہ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے از راہ ظلم و سرکشی ان کا تعاقب کیا, حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ صرف وہی ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں اس کا فرما بردار ہوں. میں نے کہا نا کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ڈبونے لگا تو اس نے کیا کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر, بنو اسرائیل کے رب پر. تو بیٹے اس وقت کا ایمان لانا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. گدگدے میں جب تک جان ہے کر لو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جب غرغرہ شروع ہو جائے سکرات کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. تو یہ سکرات کی موت کے خوف یہ فرعون ایمان لانے لگا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر نکلے, سمندر پہ پہنچے. فرعون اور اس کے لشکر نے تعاقب کیا اللہ کے حکم سے, عصا سمندر میں مارا تو اس میں 12 رستے بن گئے. دیکھیں الاعراف میں بھی الشورى میں بھی اس کا تذکرہ ہے. جب ڈوبنے پہ آیا تو پھر اللہ یاد آیا, وہ بھی کیسے, غیر مبہم انداز میں ایمان کا اعلان کیا کہ بنو اسرائیل کے رب کے ساتھ ایمان لاتا ہوں, حالانکہ انہیں تو مارنے کو نکلا تھا. اللہ نے حق فرمایا بلکہ انسان اپنے نفس سے خود ہی آگاہ ہے, چاہے وہ بہانے ہی تراشے. سورہ قیامہ میں یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بنو اسرائیل کو قتل کرنے کے لیے اپنی پوری فوج لے کر آیا, اللہ نے غرق کیا تو اب ایمان لایا. تیرا ایمان قبول نہیں, تجھے تو صرف بقایا رکھا جائے گا عبرت کے لیے دنیا کے سامنے. آگے اللہ فرماتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیاتا وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا. آج تو ہم تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے, اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیاتوں سے غفلت ہی برتتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہہ دیا موسیٰ کو, اب ایمان لاتا ہے تو, اب ایمان لاتا, تیرا ایمان لانا قبول نہیں ہے, اب ہم تجھے صرف بقا رکھیں گے تیری لاش کو. موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے وہ رامسیس دوم تھا, اور جو فرعون آپ کا پیچھا کرتے ہوئے ڈوبا تھا اس کا نام مرنفتہ ہے. آج بھی اس کی ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے. چنانچہ یہ قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. یاد رہے کہ یہ 1898 عیسوی میں دریافت ہوئی ہے, حالانکہ نزول قرآن کے وقت کسی کو بھی اس فرعون کی ممی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون کی لاش کو بقا رکھا, اور یہ مفسرین کا کہنا ہے کہ 1898 میں, اسلام تو 1400 سال پہلے آ چکا ہے, یہ 1898 میں مصر کے جو ہے عجائب کے دریافت کرنے والے لوگوں نے یہ ممی کو جو ہے, جو ڈوبنے والا جو فرعون تھا جس نے ظلم کیا تھا, اس کی جو ہے لاش کو برآمد کیا. آج بھی مصر کے عجائب گھر میں وہ ممی پڑی ہوئی ہے, وہ لاش اب تک بھی پڑی ہوئی ہے. اور اللہ کا معجزہ جو 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دے کر یہ قرآن میں بتایا تھا, وہ آج بھی 100% صادق آتا ہے. کسی کو اگرچہ دیکھنا ہے تو مصر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اس ممی کو, اس لاش کو. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
ہم نے بنو اسرائیل کو رہنے کے لیے یقیناً عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی. پھر انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. یقیناً آپ کا رب ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اب آگے مصر سے شام کی طرف جب چلے گئے بنو اسرائیل، مصر اور شام کے زرخیز اور سرسبز علاقوں کی حکومت عطا فرمائی، تورات دی گئی، مگر پھر بھی بنو اسرائیل نے اختلاف کیا اور دیگر تمام اقوام کی طرح یہ اختلاف لا علمی کی بنا پہ تھا، بلکہ ہر دھرمی اناد ضد اور مفاد پرستی کے بنا پر تھا. اب موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیل کو لے کر کے مصر سے جا کر کے شام اور ادھر کے علاقے زرخیز علاقے دیے، تو پھر بھی بنی اسرائیل نے اختلاف کیا. تورات دینے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا. اس کا ہی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو اختلاف کرتے ہو نا جن باتوں کا، اے بنو اسرائیل، قیامت کے روز ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے جس بات پر تم اختلاف کرتے ہو. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. پھر اگر آپ کو اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب تورات پڑھتے ہیں. یقیناً آپ کے پاس آپ کی رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں. یہاں خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر مقصود وہ ہے جن کے دل میں کسی قسم کا شک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین تو ایسا پختہ تھا کہ اکیلے پورے عرب اور پوری دنیا کے مقابلے میں ڈٹ گئے، اور آپ کے پاس بیٹھنے والوں کا ایمان پہاڑ جیسا ہو جاتا. یہ بلاغت کا اسلوب ہے. تورات اور انجیل میں چونکہ آپ کی بشارتیں موجود ہیں اور انصاف پسند اہل کتاب انصاف کی گواہی دے دیا کرتے ہیں، اگر وہ یہ گواہی نہ بھی دیں بلکہ سرے سے جھٹلا ہی دیں تو اس کی باوجود آج کی تحریف شدہ تورات اور انجیل پڑھنے سے بھی صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان میں سب کتابوں کا مصدر ایک ہی ہے. مثال کے طور پہ اگر بائبل یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 یوم میں پیدا کیا اور قرآن بھی یہی کہے، اسی طرح دیگر بے شمار نکات کا مطالعہ کریں تو ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کتابوں کا مصدر ایک ہی ہے. یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن مجید کا مصدر اور تورات اور انجیل اور جتنی بھی زبور، جتنی بھی کتابیں صحف ابراہیم ہیں، اس کا مصدر، اس کا آنے کا راستہ ایک ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کو اپنا آخری پیغام بنا کر دنیا میں نازل کیا ہے. اس سے پہلے بھی پیغام آئے، موسیٰ پر آئے، عیسیٰ پر آئے، داؤد پر آئے، ابراہیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تسلسل یہاں پر آ کر ختم ہوا. قرآن مجید کو آخری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی. اگرچہ پھر بھی تم اختلاف کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جا کر اپنی کتابیں پڑھو. آج کے زمانے کی تحریف شدہ یہودیوں، نصرانیوں اور دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج بھی جا کر اپنے کتابوں میں تلاش کریں کہ انتم رشی، انتم مہارشی کل کی آئے گا. یہ آپ کی کتابوں میں بھی ہے. مسیح آئے گا، تورات میں بھی ہے. آخری پیغمبر آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، تورات میں بھی آیا. بہرحال جتنے بھی دنیا میں اپنی کتاب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی پرماتما کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس میں بشارتیں دی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جا کر اس میں چیک بھی کرتے ہیں. یہ موجودہ دور میں بھی کئی ریفرنس ہے جو کیا کہتے ہیں دوسرے کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، جیسے کہ ریلیجن میں چھان بین کرتے ہیں، دیگر مذاہب کا جو ہے موازنہ کرتے ہیں. جیسے کہ احمد دیدات تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، افریقہ میں غالباً وہ تھے، تو ان کی کتابیں بھی ہیں، ان کا ریسرچ بھی ہے. تو انہوں نے انجیل سے، تورات سے اور دیگر اپنشد ہے، شروتی ہے، اسمرتی ہے، بہرحال جتنی بھی کتابیں ہیں اس سے انہوں نے موازنہ بھی کیا، اور ان کی بشارتیں، اللہ رب العزت کی جو بشارتیں دیگر کتب میں آئی ہیں محمد رسول اللہ اور اسلام کے تعلق، وہ بھی دنیا کے سامنے پیش کیا. ان کی ڈیبیٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سابق میں نبیوں کو بھیجا ہے، اسی طرح آخری جو ہے نبی بنا کر کے محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَاتٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. یہاں پر جو دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنی کتابوں میں جا کر بھی دیکھ لو، دعوت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ
خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم عذاب ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے لیے ان کے پاس کوئی بھی معجزہ آ جائے، حتیٰ کہ وہ المناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو یہی وضاحت کر دی کہ جو ایمان نہیں لانے والے وہ نہیں لائیں گے، جو ایمان لانے والے ہیں وہ لوگ اپنی کتابوں میں بھی دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، دیکھ لیں۔ یہی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ تو میرے بھائی، آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 97 تک ہم نے اپنا آج کا درس مکمل کر لیا ہے، 97 تک ہم آیت نمبر 79 سے 97 تک آج کا درس مکمل کر لیا۔ بہت ساری باتیں ہم نے آج سیکھی ہیں۔ تو ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ سارے عالم میں کیسے پہنچے۔ تو ہم نے سوشل میڈیا کے سہارے سے، ہمارے یوٹیوب چینل کے سہارے سے عام ہندی اردو بول چال کے اندر یہ دعوت پیش کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر اور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری دعوت پہنچے، ہم یہی گزارش کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے درس بس اتنا ہی ہے، مجھے اگلے درس تک اجازت دیں، جب تک کے لیے میں رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔